اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Let's start today's session. Today what we just going to do is to extend our previous topic. Right? So actually this is the same lecture. This is only one lecture basically. But as I am recording the lecture, so I cannot record just 60 minutes or 70 minutes lecture, because I've got the problem in uploading the things basically. Okay, تو اس وجہ سے میں 20 منٹ کا 30 منٹ کا لیکچر اس کو میں کر رہا ہوں. یہ ایک ہی لیکچر آپ اس کو تصور کیجیے گا. صحیح ہے. تو ہمارا بات کہاں تک ہوئی تھی؟ ابھی ہماری بات ہوئی تھی یہ پیچھے ابھی ہم نے یہ کیا تھا. صحیح ہے. اب اس میں ایک اور بات آئیبور کی رہ گئی تھی اور اس میں ڈفرینس کی رہ گئی تھی. یہ ابھی ہم کر لیں گے کہ لوگ کہتے ہیں اس میں ڈفرینس کیا ہے، ڈفرینس کیا ہے. صحیح ہے. اور آئیبور کے بارے میں پہلے ڈفرینس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بھائی دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے بیسیکلی. جائز اور ناجائز کا فرق ہے بیسیکلی. بات واضح ہو رہی ہے. کیونکہ جو لون ٹرانزیکشن ہے اس پہ انٹرسٹ ہے بیسیکلی، اور جو ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سیل ٹرانزیکشن ہے. صحیح ہے. تو جائز اور ناجائز کا فرق ہے. چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ has permitted sale and prohibited riba. تو سیل جب جائز ہے تو سیل سے پیدا ہونے والا پروفٹ بھی جائز ہوگا. اسی طرح جب انٹرسٹ ناجائز ہے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ایوری لون ٹرانزیکشن وچ ڈرائیوز بینیفٹ از ربا. تو لون ٹرانزیکشن سے جو نفع آئے گا صحیح ہے وہ ربا ہے، وہ انٹرسٹ ہے بیسیکلی. تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک جائز ہے اور دوسرا ناجائز ہے. حالانکہ سیم ریٹ ہے. یہ والا 10% ادھر بھی ہے اور 10% یہاں پر بھی ہے. تو ریٹ سیم ہونے سے کوئی جائز ناجائز کا فیصلہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو پھر یہ دونوں چیزیں دونوں سیم ہوتی نا. پھر روح افزا بیچنا بھی مطلب پھر ناجائز ہوتا نا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ اس کا بھی ریٹ تو سیم ہے نا. تو ریٹ سے فیصلہ نہیں ہوتا جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن پھر لوگ بولتے ہیں نہیں اس میں اور فرق بتلائیے. دیکھیں میں اور بھی فرق بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بولا تھا کہ کائبور از جسٹ کیپ آن چینجنگ. سو اگر مسٹر اے جسٹ گوئنگ ٹو دا ایچ بی اینڈ آسکنگ فار دا لون اینڈ دا لون از آن دا فلوٹنگ ریٹ بیسس. دو قسم کے ریٹ ہوتے ہیں، ایک فلوٹ کرتا ہے اور ایک فکسڈ. اگر یہ فلوٹنگ پہ جا رہے ہیں اور جب کائبور بڑھے گا صحیح ہے. یہ ڈفرینس میں بتا رہا ہوں. جب کائبور فار ایگزامپل جب بڑھے گا، جب کائبور بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ انٹرسٹ پیمنٹس بھی بڑھ جائیں گی. بات واضح ہو رہی ہے. یہ فرق ہے. انٹرسٹ پیمنٹس بھی بڑھ جائیں گی. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن میزان بینک کے کیس میں یہ کون سا کیس ہے؟ یہ کون سا کیس ہے؟ یہ ایچ بی ایل کا کیس ہے. یہ کس کا کیس ہے؟ ایچ بی ایل کا کیس ہے. یہ ڈفرینس کس چیز کا ہے؟ ایچ بی ایل کا کیس ہے. یہ ایچ بی ایل کا کیس ہے. اور اگر یہ میزان بینک کا ایم بی ایل کا کیس اگر ہو تو کائبور تو ہمارے لیے بھی بڑا ہے نا. فار ایگزامپل 3 سال کے لیے مرابع کیا تو 3 سال میں تو کائبور چینج ہوگا نا. تو کائبور ہمارے لیے بھی بڑھے گا کیونکہ مارکیٹ ہے کائبور کی. تو کائبور جب بڑھ رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی بڑھے گا کیونکہ ہم بھی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہمارے کسٹمر کی پیمنٹ جو ہے مسٹر اے کی جو ہے جو مرابع پیمنٹس ہیں، مرابع انسٹالمنٹس جو ہیں فائن وہ بڑھیں گی نہیں. مطلب اگر میں یہ بڑھانے کا نشان بناؤں بڑھیں گی اور دوبارہ نشان بناؤ بڑھیں گی نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. بلکہ کیا رہیں گی؟ یہ بڑھیں گی نہیں بلکہ سیم رہیں گی. بلکہ کیا رہیں گی؟ سیم رہیں گی.
تو یہ فرق ہے بیسیکلی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی وہی ہے جو میں نے آپ کو رولنگز آف 10 رولنگز آف شریعہ کنڈیشنز آف سیل میں بتائی ہیں، جس میں سب سے پہلے کیا تھا بتایا؟ سب سے پہلے ایگزسٹنس، نمبر 2 از اونرشپ، نمبر 3 از پوزیشن، نمبر 4 از سرٹینٹی آف پرائس. سرٹینٹی آف پرائس میں نے یہ بتایا تھا پرائس ہیز ٹو بی ون، اٹ ہیز ٹو بی فکسڈ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جب میزان بینک نے یہ والی ٹرانزیکشن کری ہے 1 جنوری 2013 کو اور پرائس فکس کر دی ہے، تو اب یہ چینج نہیں ہو سکتی چاہے کائبور بڑھ جائے. لیکن وہاں پر انہوں نے بھی 1 جنوری پہ کیا تھا اور یہاں پہ ان کی پرائسز چینج ہو جائیں گی اور مسٹر اے وڈ بی گیون at his premises the increased amount of interest payment schedule. Why? Because the Kaibor has increased. Fine, اگر یہ فلوٹنگ ریٹ پہ جا رہے ہیں تو اب لیکن ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے. وجہ اس کی ہے کہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی بڑھانے کی، بیکاز شریعت یہ کہتی ہے کہ پرائز ونس فکسڈ کین ناٹ بی انکریزڈ. بات واضح ہو رہی ہے؟ بھائی دیکھیں نا، آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ آپ ناگوری ملک شاپ پہ جائیں اور جو ہے آپ 40 من جو ہے دودھ لیں، صحیح ہے، اور آج کل دودھ کتنا چل رہا ہے؟ فار ایگزامپل آج کل چل رہا ہے 120 روپیہ، صحیح ہے. آپ بولیں ان سے میں پرائس کب دوں گا اس کی، ادھار پہ لیں اگر آپ، تو آپ اس کی پرائس کب دیں گے؟ فار ایگزامپل 1 سال بعد. تو 1 سال بعد اگر اس کی پرائس 140 ہو جائے تو آپ 140 تھوڑی دیں گے، جو جس پہ کانٹریکٹ ہوا ہے وہی دیں گے نا 120 کے لحاظ سے. تو بالکل اسی طرح تو میزان بینک نے جو 1 جنوری کو پرائس طے کی تھی، اب چاہے کائبور بڑھ جائے ہم بڑی ہوئی پرائس نہیں لے سکتے، ہم وہی پرائس لیں گے کہ جو بیسیکلی طے ہوئی تھی اس وقت، اور وہ لاکڈ ہو جاتی ہے. وہ یہ پرائس کیا ہو جائے گی؟ وہ بیسیکلی فریز ہو جائے گی. فائن، اٹ ہیز ٹو بی فریزڈ بیسیکلی، اٹ ہیز ٹو بی لاکڈ بیسیکلی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب یہ بیسیکلی پرائس لاک ہو جائے گی اور یہ بالکل فکسڈ ہو جائے گی پرائس. دیٹ کین ناٹ بی چینجڈ، دیٹ کین ناٹ بی چینجڈ. حالانکہ وہاں پر جو ہوگا وہ پرائس جو ہے وہ نہ فریز ہوگی ان کی انٹرسٹ پیمنٹ وین دا کائبور از انکریزنگ. فائن، the Mr. A would be given the new increased amount of his schedule at his premises and he would just liable to pay the increased amounts basically. Why? Because the Kaibor is increasing. So they are linked with the Kaibor. So we are not linked with the Kaibor. Fine, had we been linked with the Kaibor, our prices would have been increased with the increase in the Kaibor, which is not the case. اوکے، تو ہم کائبور سے لنک نہیں ہیں. اگر ہم لنک ہوتے تو کائبور بڑھنے سے ہماری پرائسز بھی افیکٹ کر جاتی ہیں اور بڑھتی، لیکن ہم لنک نہیں ہیں. وہ لوگ لنک ہیں بیسیکلی، کیونکہ جب کائبور یہاں پہ بڑھے گا تو مسٹر اے کو زیادہ پیسہ دینا ہوگا، صحیح ہے، ان کی پرائس بڑھ جائے گی. لیکن ہم لنک نہیں ہیں بیسیکلی. وی آر یوزنگ ایز اے بینچ مارک ایٹ دا ٹائم آف انڈر ٹیکنگ مرابحہ کانٹریکٹ. صحیح ہے، ایک تو یہ فرق ہے. اور ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا فرق کیا ہوگا؟ ایک چیز جائز ہے، دوسری چیز ناجائز ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم جو ہیں یہ 10% ہم لے رہے تھے، ہم ادھر کتنے پرسینٹ لے رہے تھے؟ 10%. اگر یہ 12% بھی ہو تو بھی مسلمان کو اس کی جائز کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ 2% اگر وہ اضافی بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی پیسوں میں اتنی برکت انشاءاللہ ڈال دیں گے کہ اس کا وہ کام جو پہلے جو ہے وہ 2 لاکھ روپے سے نہیں ہوتے تھے، اب وہ 1 لاکھ روپے سے ہونے لگیں گے انشاءاللہ. برکت کا مفہوم ہی یہ ہے بیسیکلی. بات واضح ہو رہی ہے؟ برکت کا مفہوم ایک یہ ہے بیسیکلی. تو آج پھر ہم نے ایک اور چیز، اور اس میں اور کیا رہ گیا ہے، اس کو آپ بالکل سیریز میں سنیے گا 1 by 1. اس وجہ سے میں نے اس کو سیریز میں آپ کو بتایا. تو یہ کائبور ہمارا سیم رہے گا، بڑھ نہیں سکتا، صحیح ہے، انکریز نہیں ہو سکتا، سیم رہے گا. تو میں نے پہلے ایرو بنایا تھا، یہ میں دوبارہ بنا دیتا ہوں، صحیح ہے، اور یہاں پہ کراس کا سائن آ گیا کہ بڑھ نہیں سکتا یہ. اس کا مطلب پھر کیا رہے گا؟ یہ ظاہر ہے سیم رہے گا. پرائسز ہماری کیا رہیں گی؟ اٹس ناٹ گوئنگ ڈاؤن مین. ناؤ یہ کیا ہوگا؟ سیم، پرائسز سیم رہیں گی. یہ تو ہمارا یہ ایک بات ہو گئی. دوسری آئیبور سے ریلیٹڈ رہ گئی تھی بات، صحیح ہے. یہ تو ہم نے کس کی بات کی تھی؟ ڈفرینسز کی.
ایک آئیبور سے ریلیٹڈ بات رہ گئی ہے. دیکھیں آئیبور کیا ہے؟ اسلامک انٹر بینک آفر ریٹ. جس طرح کراچی انٹر بینک آفر ریٹ ہے، اسی طرح اسلامک انٹر بینک آفر ریٹ ہے. ابھی تک یہ مارکیٹ میں آیا نہیں ہے. صحیح ہے، اس پہ ورکنگ ہو گئی ہے. یہ میں آگے کرتا ہوں. Fine, so Mizan Bank officials had just worked on it, and the proposal has been submitted to the State Bank of Pakistan in the year 2010. Now this is at the discretion of the State Bank of Pakistan when to implement it. ایسا نا میزان بینک والوں نے اس کے اوپر کام کر کے اسلامک انٹر بینک آفر ریٹ پر یہ پروپوزل جمع کرائی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کو. ناؤ دس از ایٹ دا ڈسکریشن آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وین ٹو امپلیمنٹ اٹ. فائن, آفٹر ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ دا اوپینین آف آل دا اسٹیک ہولڈرس. فائن, فار دا سیم پرپز. نا دا تھنگ از کہ اب اسلامک انٹر بینک آفر ریٹ اگر جو آ بھی جائے گا، صحیح ہے، اس کی کیا ریشنل ہوگی میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. لیکن اگر آفر ریٹ ہمارا 10% بھی ہوا، اگر اسلامک انٹر بینک آفر ریٹ آئیبور، اس کو بولیں گے آئیبور، ابھی آیا نہیں ہے لیکن اگر آ گیا انشاءاللہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ آئیبور اگر 10% ہوگا تو یہ والی ٹرانزیکشن جائز ہو جائے گی کیا؟ لون والی جو اوپر میں نے لکھا تھا، یہ والی، یہ میزان بینک 10% آئیبور پہ اگر بینک اسلامی کو لون دے گا تو جائز ہو جائے گا؟ آنسر از نو نو نو. وائی؟ کیونکہ لون ٹرانزیکشن سے یہ چیز ناجائز ہو رہی ہے، آئیبور اور کائیبور سے نہیں ہو رہی. بات واضح ہو رہی ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ لون ٹرانزیکشن پہ منفیت لینا ناجائز ہے، چاہے وہ آئیبور کے نام سے ہو چاہے وہ کائیبور کے نام سے ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہاں پر جو ہے اگر آئیبور بھی چارج کیا جائے کائیبور کی جگہ تو بھی یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ یہ لون ٹرانزیکشن ہے بیسیکلی. تو ہم لون ٹرانزیکشن، اب ایم بی ایل بینک اسلامی کو لون نہیں دے سکتا آئیبور پر. کیوں؟ کیونکہ لون ٹرانزیکشن پہ منفیت لینا ناجائز ہے، چاہے وہ کائیبور کے نام پر ہو چاہے وہ آئیبور کے نام پر ہو. اصل چیز ہے لون ٹرانزیکشن، اس پہ منفیت نہیں لی جا سکتی. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر آئیبور آ جائے گا تو ہم یہاں پر جو ہے اپنے آئیبور کا پروفٹ لیا کریں گے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بس. صحیح ہے، بیکاز دس از ناٹ اے کورس، اٹس اے کاز بیسیکلی، اٹس دا آن گوئنگ ایفرٹ. فائن, so you have to put your endeavors into it, isn't it, so that this banking would flourish further. Okay, تو یہ جو پروفٹ کا ہوگا ہم پھر جو ہے وہ آئیبور سے لیا کریں گے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے اس کو بھی فکس کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ بے کا اصول ہے، سیل کا اس اصول ہے کہ پرائز ونس فکس کین ناٹ بی انکریزڈ. تو یہ ہمارا لیکچر بیسیکلی 3 پارٹس میں کمپلیٹ ہوا ہے ایک لیکچر. تو آپ اس کو ایک لیکچر ہی تصور کیجیے گا، 3 پارٹس میں ہے، کیونکہ یہ ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، اس کو اپلوڈ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھار، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے سیگریگیشن میں کیا ہے. اوکے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگر اس میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور فرمائیے گا جمعرات والی کلاس میں. فائن, اینڈ یو کین آسک کوشچنز آن واٹس ایپ وائس میسج ٹول. اوکے, so but you have to ask question, you got to understand this lecture. I'm telling you this thing. Why? Because unless you understand this lecture, you cannot tell to others. You have to be convinced first, basically, in order to convince others. Fine, so if you've got any query, please ask. Okay, تو لیکن اس کو سن لیجئے گا پلیز پہلے، اور اس سے پہلے پروفٹ ڈٹرمنیشن والا بھی وہ جو سنیے گا. صحیح ہے، کیونکہ سیریز میں لیکچرز ہیں، اگر آپ آئسولیشن میں سنیں گے تو وہ لنک آپ مس کر جائیں گے. اس وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام لیکچرز 1 by 1 سنیں. صحیح ہے، بیکاز موسٹ آف دا لیکچرز آر لنکڈ ود ایچ ادر. فائن, so if you do understand the lecture number 4 maybe, isn't it, so you couldn't understand lecture number 5 maybe. Okay, تو یہ والا لیکچر سننے سے پہلے پروفٹ ڈٹرمنیشن والا لیکچر ضرور سنیے گا. صحیح ہے. اوکے, تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.